اس کی توہین کر رہا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حرام ہے کسی مسلمان کا مذاق اڑا کے اس کو تنگ کرنا، اس کو خوف دینا۔ دل لگی تو میرے نبی کی سنت ہے، دل لگی کرنا، خوش دلی کرنا، ہنسنے والی بات کرنا، ہنسانا، یہ تو نبی پاک کا طریقہ ہے۔ لیکن کسی کی کمزوری بیان کر کے اس کو تنگ کرنا یہ جہالت ہے، اس جہالت سے منع کیا گیا۔ بھائی مذاق کرتے ہیں لوگ، پھر فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اتنا بڑا گناہ کر کے پھر اس پر ناز کرتے ہیں۔ خدا را اس ظلم سے باز آؤ، اس گناہ سے باز آؤ۔ ایک بہت بڑا جرم غیبت کا گناہ ہے، کسی کے عیب بیان کرنا۔ تفصیل سے بات کروں گا جاسوسی پر انشاءاللہ آئندہ جمعے، لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث یاد رکھ لیں۔ حضور نے فرمایا چوک میں کھڑے ہو کے کسی کی عزت نہ اچھالنا۔ لوگ تو بھائی وہ باتیں بیان کر دیتے ہیں جو سامنے والے میں ہوتی نہیں۔ چوک میں کھڑے ہو کے کسی کی عزت نہ اچھالنا۔ فرمایا اگر تو برسر بازار کسی کے بارے میں بات کرے گا اور کسی کو رسوا کرے گا اور تو ساتھ پوچھڑیوں کے اندر بھی بیٹھا ہوا تو اللہ تجھے ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا۔ ڈر اس وقت سے۔ لوگ آپ یقین کریں خیر کی بات لوگ بیان ہی نہیں کرتے الا ماشاءاللہ، غیبت کرتے، چغلی کرتے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بیٹھی تھی، ایک بی بی آئی حضور کے پاس، وہ عورت چلی گئی تو میں نے کہا کتنا چھوٹا قد ہے، کتنی عجیب سی لگ رہی تھی۔ حضور نے فرمایا عائشہ توبہ کر اللہ کی بارگاہ میں۔ یا رسول اللہ وہ بات تھی تو میں نے بیان کی۔ فرمایا تھی تو تو نے بیان کی تو میں نے توبہ کا کہا ہے، اگر وہ بات نہ ہوتی پھر تو بہتان تھا اور اس کی سزا تو کوڑے ہیں۔ جس کے اندر جو بات پائی جاتی ہے وہ بیان کرنا گناہ ہے، وہ جو پائی نہیں جاتی وہ تو بہتان ہے۔ ہم کہتے ہیں جی میں جو ہے وہی بیان کر رہا ہوں، نہ بھائی وہی تو گناہ ہے جو ہے، جو نہیں وہ تو بہتان ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو، کسی کی چغلی کو، کسی کے پیٹھ پیچھے عیب بیان کرنے کو زنا سے برا۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد الطاف رضا۔ آپ لوگوں سے مجھے ایک چھوٹا سا ہیلپ چاہیے۔ میں نے ایک نیا چینل بنایا ہے جس میں ٹیکنالوجی فیکٹ، ہیکنگ ٹرکس اور ہیومن باڈی ریلیٹڈ فیکٹس کی ویڈیو ڈالوں گا۔ تو آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، میں ڈیلی اس میں ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہوں گا۔ اس چینل کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں، آپ لوگ ضرور سے جا کے ایک بار سبسکرائب کر دیا گائز۔ قرار دیا، زنا سے برا قرار دیا ہے نبی پاک۔ اور لوگ ہیں کہ غیبتیں کرتے ہیں اور پھر اس میں فخر کرتے ہیں، دوسروں کو سناتے پھرتے ہیں، اعلانیہ گناہ کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا گناہ بدنگاہی کا گناہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے اندر بدکاری، زنا اور بے حیائی کی شرح کتنی بڑھتی جا رہی ہے، کس قدر بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ لوگ جو نکاح کر لیتے ہیں وہ بھی اپنی نگاہوں کو، میں اکثر کہتا ہوں حضور نے فرمایا نکاح آدھا ایمان ہے، جس نے نکاح کر لیا اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو جو نکاح کے بعد بھی باز نہ آیا میں اس کو بے ایمان نہیں کہتا، لیکن نبی پاک نے فرمایا جو نکاح کر لے اس کا ایمان، بولیے ایمان محفوظ ہو گیا، اس کا ایمان، سارے بولیے ایمان۔ اور جو پھر بھی باز نہ آئے حضور کہہ رہے ایمان مکمل ہو گیا، اور جو نہ باز آیا کیا فتویٰ دیا جائے حدیث کی روشنی میں۔ میرے نبی پاک کی بارگاہ میں عورتیں آئیں توبہ کرنے، بیعت کرنے، مسلمان ہونے، تو حضور بیعت لیتے وقت فرمانے لگے میرے ساتھ وعدہ کرو، جھوٹ نہیں بولو گی، غیبت نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو۔ ایک عورت بول پڑی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان تو نہیں پر خاندانی ہوں، میرے گھر والوں کے ذہن میں بھی کبھی زنا کا خیال نہیں آیا، ہم تو اسے خاندانوں کے وقار کے خلاف سمجھتے ہیں۔ روز بری نظر سے کسی کو دیکھنا اور کسی کے بارے میں غلط باتیں، ناراض نہ ہونا۔ بہت سارے بوڑھے بھی لذت لے لے کے جرم بیان کرتے ہیں، گناہ بیان کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، کسی عورت کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں مرد اور عورت معاذ اللہ تعالیٰ ایک کمرے میں جا کے بدکاری کریں تو وہی زنا ہے؟ میری طرف دیکھیے اور جھانک کر کے سنیے کیا عرض کر رہا ہوں، ادھر دیکھیں میری طرف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا زبان کا بھی ہوتا ہے، زنا کان کا بھی ہوتا ہے، زنا آنکھ کا بھی ہوتا ہے۔ حضور کس طرح؟ فرمایا جس نے گند دیکھا اس نے آنکھ کا زنا کیا، جس نے لذت لے کے سنا چپ نہیں کرایا، پوری بات سنی، وہ بھی زانی ہے۔ اور جس نے گندی بات بولی وہ منہ کا زانی ہے، جس نے گند سوچا وہ دماغ کا زانی ہے۔ اور زانی کو سب سے پہلی سزا اللہ یہ دیتا ہے کہ سجدے کی لذت چھین لیتا ہے۔
عبادت کا سرور چھین لیتا ہے، اس کا نماز میں دل نہیں لگتا۔ قرآن میں سب سے پہلی سزا اسے اللہ اپنے دروازے سے دور کر دیتا ہے۔ بھائیو، آج ہمارے سجدے بے کیف ہیں، آج لوگ غلط جگہ پہ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، مسجدوں میں لوگوں کے دلوں کو گھبراہٹ ہوتی ہے، لوگ بھاگتے ہیں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا تو نظر کو پاک کر لے، اللہ تیری عبادت میں لذت پیدا فرما دے گا۔ میرے بھائی یاد رکھ لیں اور سن لیں، سب سے کمزور آدمی وہ ہے جس کا ذہن پاک نہیں، سب سے کمزور آدمی وہ ہے جو کردار کا غلط ہے۔ ایک بات میں نے پڑھی، آپ یقین کریں میرا دل کرے کہ میں آگ لگا دوں اس عنوان کو جس پہ گندگی لکھی جاتی ہے، ان اخباروں کو، ان چیزوں کو جس پہ گند لوگوں کے دلوں میں۔ وہ انڈیا کی ایک وزیر اعظم عورت گزری تو کسی نے اس سے کہا کہ پاکستان نے تو تمہیں شکست دی ہے، تم جیت نہیں سکے بڑا ملک ہو کے۔ کہنے لگی کوئی بات نہیں، تھوڑا وقت ٹھہر جاؤ، ہم ان پر تہذیبی یلغار کریں گے، ان کے گھروں میں ننگا ناچ کریں گے، یہ گندی تصویریں دیکھیں گے، یہ گند میں الجھ جائیں گے۔ اور جو قوم گند میں الجھ جایا کرتی ہے وہ پھر کسی سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتی، اس کے اندر ڈٹ جانے کی ہمت نہیں ہوتی، اس کی غیرت کے جنازے نکل جاتے، دل کرتا ہے جل جائے وہ جل جائے جہاں سے برائی پھیلتی، تباہ ہو جائے وہ علاقے جہاں سے گند ہوتا ہے۔ لوگ گند کی کمائی کھاتے ہیں، گند کی، ایکٹروں کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹویں کھچاتے ہیں اور گناہ پہ فخر کرتے ہیں، اور گندے لوگ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے ہم گند پھیلا رہے ہیں، ثم معاذ اللہ۔ لوگ گناہ پہ فخر کرتے ہیں چوکوں چوراہوں میں۔ محمد بن قاسم آئے ہندوستان پہ راجہ دہر کے مقابلے میں، نوجوان میری طرف دیکھیں اور صحیح ہو کے بیٹھے، خاصے صحیح ہو کے بیٹھے، تقریر نہیں کر رہا، جذبات کا، میرے جذبات سنیں، دل کے پھپولے جل رہے ہیں سینے کے داغ سے، اللہ کی قسم روح کی گہرائی سے بات کر رہا ہوں، وہ بات کر رہا ہوں جو سینہ کہہ رہا ہے کہ پھٹ جائے اور کہنا نہ پڑے۔ قرآن و حدیث پڑھتے ہیں اور پھر اپنا حال دیکھتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ عذاب قریب آ گیا ہے، لگتا ہے زمین پھٹنے والی ہے، آسمان گرنے والا، لگتا ہے قریب آ گیا سارا کچھ۔ سمجھے کیا عرض کر، یہ بات اگر آپ سمجھ گئے تو قیمت وصول ہو گئی، اس کو سمجھ گئے تو سمجھ لیں آپ کے مزاج کے اندر اللہ نے تبدیلی پیدا کر دی۔ محمد بن قاسم 18 سال کا جوان، ایک عورت کی عزت پر راجہ دہر ہندو نے حملہ کیا، محمد بن قاسم بچانے آئے۔ جب ہندوستان آئے فوج تھوڑی تھی، علاقہ تھوڑا تھا، راجہ دہر کی فوج بہت زیادہ، اور پھر اپنا عرب چھوڑ کے یہاں آ کے ہندوستان میں اس کے علاقے میں اس پہ حملہ کرنا، حالات خراب تھے۔ محمد بن قاسم پریشان ہے، ایک بزرگ نے دیکھا، کہنے لگے پریشان کی ہو؟ کہنے لگا سوچتا ہوں علاقہ بھی اس کا، فوج بھی اس کی، میرے فوجیوں کو تو رستوں کا بھی نہیں پتا، کیسے جنگ کریں گے، کدھر سے آئیں گے، اور پھر ہمیں زبان بھی نہیں آتی، کیسے کام ہوگا، ڈر رہا ہوں۔ 2-4 دن گزرے تو محمد بن قاسم اشاش بشاش ہو گئے۔ وہ بزرگ کہنے لگے خیر ہے، بڑے مطمئن ہو گئے ہو؟ کہنے لگے بس راجہ دہر ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتا، راجہ دہر ہمارے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ گرا کے گرا، وہ لڑکھڑایا کے لڑکھڑایا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ آپ کو کیسے خوشخبری مل گئی؟ کہنے لگے مجھے پتا چلا ہے کہ راجہ دہر ذہن کا گندا ہے، وہ تو چچا کی بیٹی کو نہیں چھوڑتا، ماموں کی بیٹی کو نہیں چھوڑتا، خالہ کی بیٹی کو گندی نظر سے دیکھتا ہے۔ جس کا ذہن گندا ہوتا ہے وہ کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہمیں فتح ہوگی، فتح، وہ گرے گا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ واقعی سے فتح ہوگی۔ آج کشمیر کیوں آزاد نہیں ہو رہا، فلسطین میں آگ کیوں لگی ہوئی ہے؟ مسلمان جب تک ذہن کا گندا ہے کمزور ہے، جب تک ذہن کا ناپاک ہے کمزور ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ مسلمان کی مدد اتنی دیر تک کرتا رہتا ہے جتنی دیر تک مسلمان کا ذہن صاف رہتا ہے، کردار پاک رہتا ہے۔ آگ اس لیے معاشرے میں لگی ہے، نوجوانوں تم کہتے ہو کامیابیاں نہیں ملتی، اسے کیسے کامیابی مل سکتی ہے جس کا ذہن ہی صاف نہیں؟ وہ کیسے دنیا کی بازی جیت سکتا ہے جس کی نگاہ ہی پاک نہیں؟ وہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے جس کے کردار میں پاکیزگی نہیں؟ اپنے آپ کو پاک کر لو، اللہ ہر مشکل میں تمہاری مدد فرمائے گا، ہر رستے میں تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور میں نے کہا جب آدمی ناپاک ہوتا ہے تو رب کریم اس سے عبادت کی لذت چھین لیتا ہے، اور اللہ کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ کسی کو سجدہ نہ لمبا کرنا دے۔
رب کریم سب سے زیادہ اس سے ناراض ہے جس کو قرآن پاک کے کھولنے کی توفیق نہ ہو. سب سے زیادہ رب کریم اس شخص سے ناراض ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی لذت چھوڑ جائے. میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے صحابہ لمبی عبادتیں کرتے تھے, لمبی. کسی نے کہا تھا روم کے بادشاہ تھے کہ یہ مسلمان فاتح کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں نے مولا علی کے زمانے میں جاسوسی کرائی تھی, پتا کیا تھا کہ ہر میدان میں کامیاب کیوں ہوتے ہیں. تو کہتے میں نے دیکھا یہ دن کے مجاہد ہوتے ہیں پر رات کے عابد ہوتے ہیں, ساری رات عبادتیں کرتے ہیں. فرمایا رات کو جب اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں تو سویرے خدائی طاقتیں ان کے ساتھ ہو جاتی ہیں. ہم کہتے ہیں ہماری چلاکی سے کامیابی ہوگی, ہم بڑے تیز ہیں, ہماری حکمت عملی سے کامیابی, سیاست سے کامیابی. جب تک اللہ تیرا ساتھ نہیں دیتا تو قدم نہیں اٹھا سکتا. جب رب کریم تیری مدد نہیں فرماتا تو عمیق گھڑوں میں گر جاتا, تو اپنی چلاکی کے اندر ہی مر جاتا ہے گھٹ کے. میرے بھائی جب تیرے اندر لذت ہوتی ہے, صلاح الدین ایوبی, سب بولیے رحمت اللہ تعالی, حضرت صلاح الدین ایوبی بہت بڑا صوفی, بہت بڑا مجاہد, بہت بڑا دلیر. لیکن کمال یہ تھا کہ میرے غوث اعظم کے مدرسے سے تعلیم پائی تھی. علم, روحانیت, تقوی, پرہیزگاری شیخ عبد القادر جیلانی کے ادارے سے سیکھا تھا. صلیبی جنگیں ہو رہی تھی, عیسائیوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی. صلاح الدین ایوبی بڑے پریشان تھے, بڑی اذیت میں تھے, بڑی تکلیف میں تھے. اے اللہ کیا بنے؟ اچانک پتا چلا کہ ایک بحری بیڑا آ رہا ہے عیسائیوں کا, اور اس کے اندر تلواریں ہیں, نیزے ہیں, بڑا کچھ ہے. صلاح الدین ایوبی پریشان ہو گئے, کہنے لگے پہلے ہی مسلمانوں کے پاس اسلحہ کم تھا, پہلے ہی پریشانی تھی, اب اور آ رہا ہے سامان, کیسے کام چلے؟ پریشان ہوئے. میٹنگ نہیں بلائی, کابینہ کا اجلاس نہیں بلایا, سیاسی حکمت عملی نہیں بدلی, مسجد اقصی میں چلے گئے, ساری رات رو کے گزار دی. اے اللہ میں اپنے لیے نہیں آیا, تیرے رسول کے دین کے لیے آیا. اے اللہ مجھے اپنی کوئی فکر نہیں, تیرے نبی کے دین کے جھنڈے کی فکر ہے. خدا بندہ اے اللہ تو میرے نیتیں, میرے ارادے جانتا ہے, مہربانی فرما, مسلمانوں کو قوت دے, کفر کے دل میں روب ڈال دے. سویرے صلاح الدین ایوبی اٹھے, مسجد سے باہر نکلے, ایک نیک پارسا صوفی بزرگ سے سامنا ہوا. صلاح الدین ایوبی کہنے لگے حضور دعا کرنا, دشمن کا بحری بیڑا آ رہا اسلحہ لے کے, مہربانی کرو دعا کرو, بحری بیڑا آ رہا ہے, مسلمانوں کو اللہ کامیابی دے دے. بابا جی کہنے لگے اللہ اکبر, وہ تو بیڑا غرق ہو گیا ہے, وہ تو بیڑا غرق ہو گیا ہے, وہ تو ڈوب گیا ہے. اللہ اکبر, وہ تو ڈوب گیا ہے. اللہ اکبر, وہ تو تباہ ہو گیا. اللہ اکبر, وہ تو نیست و نابود ہو گیا. اللہ اکبر, وہ تو ختم ہو گیا. صلاح الدین ایوبی کہنے لگے بابا کچھ مجھے بھی بتا دے, کہاں ڈوب گیا ہے, کہاں غرق ہو گیا ہے, کہاں تباہ ہو گیا ہے. تو بابے نے پلٹ کے دیکھا, آنے لگا دادا بولا نہ بن, ساری رات مسجد میں آنسو بہاتا رہا ہے, ساری رات تو روتا رہا ہے, ساری رات تو رب کو مناتا رہا ہے. وہ دشمن کا بحری بیڑا تیرے آنسوؤں میں غرق ہو گیا ہے, وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا ہے, رب کریم نے تباہ کر دیا ہے. فرمایا تو نیک ہے, تیری سوچ صاف ہے, تو اللہ نے تیری مدد کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے. تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا. او بھائی ہمیں دعا کی لذت نہیں رہی, قسم اللہ کی دعا کی لذت نہیں رہی. ہم سجدوں میں روتے نہیں, ہمارا وہ کیف بک چھین کے لے گیا ہے. مائیں بیٹیوں کے لیے رویا کرتی تھی, باپ بیٹوں کے لیے رب کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے. روز نمازیں ہوتی تھی, روز نفل ہوتے تھے. مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی, دعا منہ سے نہ نکلی, جیبوں سے عرضیاں نکلی, لذت آہوزاری. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مسلمان کبھی مغلوب نہیں ہوگا, کافر اس پر کبھی غالب نہیں آئے گا. حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ کب مسلمان کے پاس وہ ہتھیار ہے جو کافر کے پاس کوئی نہیں, مسلمان کے پاس وہ ہتھیار ہے جو کافر کے پاس نہیں, وہ والا اسلحہ ہے جو کافر کو میسر نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا اسلحہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا الدعاء سلاح المومن, دعا مومن کا ہتھیار ہے جو کافر کے پاس نہیں ہوتا. جب یہ سجدے میں جا کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے تو فرمایا پھر اللہ اسے وہ والا ہتھیار دیتا ہے کہ ہر میدان میں کامیابی. آج لوگ تعویذ لینے آتے ہیں, دم کرانے آتے ہیں, یہ نہیں سوچتے کہ کئی زمانے سے میں نماز نہیں پڑھ رہا, یہ نہیں سوچتے کتنا وقت گزر گیا میں اللہ کی بارگاہ میں جھک نہیں رہا. اور آپ اگر ان سے کہیں نا جاؤ گھر جا کے سورہ بقرہ پڑھو تو کہتے ہیں نہیں دم کرے.
ہم نے تو ان پیروں کو دیکھا ہے جو پھونک مارتے ہیں تو کام ٹھیک ہو جاتا ہے. او بھائی جا کے سورۃ بقرہ پڑھ, تیرے گھر سے سارا کچھ نکل جائے گا. میرے نبی پاک نے فرمایا جہاں سورۃ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے تو شیطان بھی بھاگ جاتا ہے. تو حضور کے وعدے پہ یقین کر. گھر میں غربت ہے, پریشانی ہے, تو جا کے سورۃ واقعہ پڑھ. نبی پاک نے فرمایا جو سورۃ واقعہ پڑھے گا رسول پاک کا وعدہ ہے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا. کہتے نہیں مجھے تو گلے میں رکھنے والا تعویذ دے دیں جس سے ہمیشہ برکت ہی برکت رہے. او بھائی اللہ اللہ کا رب کریم کی بارگاہ میں جھوک. یاد رکھیں صوفیاء اولیاء اللہ وہ اللہ کو منایا کرتے تھے. حالات بگڑتے تھے تو معافی مانگا کرتے تھے, کہتے تھے ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو ایسا ہوا ہے. ایک قول ہے حضرت عبداللہ بن مبارک کا, اگر آپ کو یاد ہو گیا تو بہت سارا وقت آپ کا یہ ایک قول ہو سکتا ہے آپ کو کئی چیزوں کی اصلاح کا موقع دے دے. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا, میرے گھوڑے نے سرکشی کی, میرے گھوڑے نے سرکشی کی. وہ تھوڑا سا ٹانگیں اٹھانے لگا, تھوڑا سا ادھر ادھر ہونے لگا. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میرا گھوڑا میری بات نہیں مانتا تھا. میرے مرید میرے شاگرد ساتھ تھے. مرید کہتے ہیں حضرت فوراً گھوڑے سے اترے اور اتر کر کے فوراً اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے, نماز پڑھی, نفل پڑھے, رونے لگے, استغفار پڑھنے لگے. تھوڑی ہی دیر کے بعد دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھ گئے. وہ گھوڑا بالکل صحیح ہو گیا, تابعداری کرنے لگا, فرما برداری. حضرت سفر پہ جانے لگے تو مریدوں شاگردوں نے پکڑ لیا, کہا حضور بتلائیے ہوا کیا؟ آپ فرمانے لگے میری زندگی کا تجربہ ہے, میرے جانوروں سے, میرے شاگردوں میں سے, میرے مریدوں میں سے, میرے بچوں میں سے جب کوئی میری نافرمانی کرتا ہے تو مجھے پتا چل جاتا ہے. سن لے میرے شاگردوں میں سے, مریدوں میں سے اور میرے بچوں میں سے, میرے بچوں میں سے بول کے بتاؤ, میرے نام لیجیے میرے. وہ بھائی جو روز کہتے ہو نا پتہ نہیں کیا ہو گیا, سنو. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میرے شاگردوں میں سے, مریدوں میں سے, بچوں میں سے جب کوئی میری نافرمانی کرتا ہے حتیٰ کہ میرے گھر کے جانوروں میں سے بھی اگر کوئی میری نافرمانی کرتا ہے تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے آج کہیں نہ کہیں مجھ سے میرے رب کی نافرمانی ہو گئی ہے, آج کہیں میں نے اللہ کی نافرمانی کر لی ہے جو میری نافرمانی ہو رہی ہے. آپ فرماتے ہیں میں فوراً توبہ کرتا ہوں, فوراً معافی مانگتا ہوں. جب میں اللہ سے صلح کر لیتا ہوں تو سارے میرے فرما بردار ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں یہ گھوڑا سرکشی کر رہا تھا, یہ گھوڑا سرکشی کر رہا تھا. میں سمجھ گیا آج میں نے کہیں اپنے رب کی نافرمانی کر لی ہے, آج مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا, کوئی غلطی ہو گئی, میں نے معافی مانگی ہے تو دیکھو میرا گھوڑا میرا فرما بردار ہو گیا ہے. میرے بھائی اعلانیہ ظلم کرنا, اعلانیہ گناہ کرنا, اعلانیہ اللہ کو ناراض کرنا, روز کی بنیادوں پر ظلم کرنا. ہم صبح اٹھ کے سوچے تو صحیح کہ شام تک وقت گزرتا کیسے ہے. کتنی باتیں ہیں جن میں جھوٹ ہے, کتنے لفظ ہیں جن میں غیبت ہے, کتنی گفتگو ہے جس کے اندر غلاظت ہے, اور پھر کتنا رزق ہے جو حرام کا ہے. ایک صاحب کہنے لگے حضرت جی گھر میں بڑے دم درود کرایا, طویل دھاگا کرایا ہے, گھر کے کونوں سے کوئی روتا ہے, چلاتا ہے, کوئی جنات ہے. میں نے کہا اچھی طرح تجربہ کر لو, کہیں گھر کی وہ بنیاد حرام پیسوں کی نہ لگی ہو. یتیموں کا مال لگ جائے تو چیخنے کی آوازیں آیا کرتی ہیں. اگر ظلم سے گھر بنے ہو تو پھر وہاں سے خوف آیا کرتا ہے. اگر کہیں ظلم کا زیادتی کا پیسہ لگ گیا ہے, اگر کہیں جعلی دوائیاں بیچ کے پیسہ کما لیا ہے, اگر مردہ جانور ہوٹل پہ بیچ کے پیسے کما لیے ہیں, اگر کسی کے جذبات کچل کے مال بنا لیا ہے, لوٹ لیا ہے, پھر سکون کی نیند کوئی نہیں. پھر سکون کی نیند کہاں میسر آئے گی؟ پھر روز تو تڑپے گا, پھر روز تو روئے گا. رزق تھوڑا ہو برکت والا تب ہوتا ہے جب اس کے اندر حلال شامل ہوتا ہے. اب تو میرے بھائی رشوت کے مال کو لوگ چائے پانی کہنے لگ گئے, اب رشوت کے مال کو مٹھائی کہنے لگ گئے, اب رشوت کے مال کو لوگ جو ہے وہ کہنے لگ گئے یہ تو تحفہ ہے. اب لوگ کہتے ہیں لڑکا 20,000 کماتا ہے اور 40,000 اوپر سے بھی بنا لیتا ہے, اعلانیہ کہتے ہیں, اعلانیہ وہ جی سارا کچھ کر لیتا ہے, بڑی کمائی ہے. اب تو لوگ عمرے پہ گئے ہوتے ہیں, عمرے پہ. اور ایک دوست میرے کہنے لگے عمرے پہ گیا تھا, جس شخص کا میں نے ٹینڈر جس سے پاس کرانا تھا وہاں سے مجھے فون کر رہا تھا, میں سائن کر آیا ہوں پر مجھے پیسے لینے کا وقت نہیں ملا, میرا حصہ سائڈ پہ رکھ دینا, اللہ کے گھر میں کھڑا ہے. آج بھی کیتی جاندے ہو, نال لہو بھی پیتی جاندے ہو, کھا کے مال یتیماں دا پیج مسیتی جاندے ہو, پھٹ دلاں دے سیندے نہیں, ٹوپیاں سیتی جاندے ہو, نفس تے چھری پھیر دے نہیں, دمبے کیتی جاندے ہو, فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو.
دس ہوتے سی بلے نوے کی کچھ کیتی جاندے ہو. یہ کس طرح کا وتیرہ اپنا لیا ہے؟ 50 لاکھ حرام کا کمایا اور اس میں سے 10 لاکھ مسجد بھی دے دیا. کئی کروڑ حرام کا کمایا اور اس میں سے 10-15 عمرے بھی کر لیے. پہلے دیکھ تو صحیح تیرا مال کیسا ہے. اعلانیہ گناہ، اعلانیہ رشوت چلتی ہے، اعلانیہ لوگ پیسے. ہمارے ملک کے اندر ایسے تاجر بھی پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں جی میں ٹی وی میں بیٹھ کے کہتا ہوں میں رشوت دیتا ہوں، رشوت لی جاتی ہے، میں چھوٹے سے لے کر بڑے تک کو دیتا ہوں. یہاں چھوٹے مجرم بند ہیں، بڑے آزاد ہیں. خدا را ڈرو. جب اتنے اعلانیہ رب کریم کی نافرمانی ہوتی ہے پھر اللہ کے غضب کو آواز ہوتی ہے، پھر رب کریم جلال میں آتا ہے، پھر بستیاں اجڑتی ہیں. اللہ فرماتا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اگر تو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا میں تیری زندگی تیرے لیے تنگ کر دوں گا، میں تنگ کر دوں گا. سارا کچھ ہونے کے باوجود تو دکھی رہے گا، ہر چیز تیرے پاس ہوگی تو اذیت میں رہے گا. فإن له معیشۃ ضنکا. میں تیری زندگی تنگ کر دوں گا. ونحشرہ یوم القیامت اعمی. قیامت کے دن میں تجھے اندھا کر کے اٹھاؤں گا. دنیا میں تیری زندگی تیرے لیے تنگ کر دوں گا، قیامت میں تجھے اندھا کر کے اٹھاؤں گا. میرے بھائی گناہ پہ فخر نہ کریں، غلطی ہو جائے تو مان جائیں. میرے نبی پاک نے فرمایا میرا رب تو پابندی نہیں لگاتا، بنی اسرائیل پر پابندی تھی، خاص جگہ پہ آئیں گے تو معافی ملے گی. جب تو بھول جائے تو دل میں شرمندگی محسوس کیا کر اور وہیں بیٹھے بیٹھے توبہ کر لیے کر. اللہ وہیں بیٹھے بیٹھے تجھے معاف فرما دے گا، وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ تجھے معاف کر دے گا. احساس ندامت پیدا کریں. ہم لوگ جرم کرتے ہیں، پھر بجائے اس کے کہ ہم اپنی خطا کو مانیں ہم پھر اس پر اصرار کرتے ہیں. اور ایک بات آخر میں ضرور ذہن میں رکھیں، جب آدمی گناہ پہ ڈٹ جاتا ہے نا پھر اس کا دل کالا ہو جاتا ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ گناہ کرنے کے بعد جو ڈٹ جائے توبہ نہ کرے پھر دوسرا گناہ کرے تو ایک نقطہ لگتا ہے، توبہ کر لے تو نقطہ صاف ہو جاتا ہے، کالا نقطہ. اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. پھر توبہ نہ کرے تیسرا گناہ کرے تو تیسرا سیاہ نقطہ، پھر دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے. شارحین فرماتے ہیں پھر کئی دفعہ لوگ بے ایمان ہو کے مر جاتے ہیں. بے ایمان ہو. اپنے آپ کو برے خاتمے سے بچائیں، برے خاتمے سے. ایمان سلامت ہوگا تو نبی پاک بخشش فرمائیں گے، سفارش فرمائیں گے. ایمان سلامت ہوگا تو اللہ بخشے گا. نبی پاک کی سفارش اور رب کریم کی معافی کے لیے چاہیے ایمان کی سلامتی. گناہ ایمان بگاڑ دیتے ہیں، اپنے ایمان کو سلامت رکھیں. ایک اور بات بھی بڑی ضروری آپ سے عرض کرنی ہے، حج کا موقع قریب ہے. نبی پاک نے بڑا سخت حکم لگایا، بڑا سخت. اتنا سخت حکم کسی کے لیے نہیں. فرمایا جس پر حج فرض تھا وہ نہیں گیا، یا یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا. یہ ترمذی کی حدیث ہے. جن لوگوں پہ حج فرض ہے درخواستیں شروع ہوتے ہیں فوراً. اور یہ جو بہانہ ہم نے بنایا ہوا ہے نا بیٹے کی شادی کر کے مکان بنا کے، یہ بہانہ شریعت نہیں اس کو شمار کرتی، اس کو نہیں شمار. من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس طاقت ہے، آنے جانے کا خرچہ ہے اور جتنے دن وہاں رہنا ہے اتنے دن پیچھے پیسے چھوڑ کے جا سکتا ہے، اتنے دنوں کا خرچہ اس پر حج فرض ہے. رب کریم کے فرائض ادا کرنے میں کوتاہی نہ کریں، وہ ناراض ہوتا ہے. اپنے فرائض مکمل کریں. گناہ ہو جائے تو فوراً مان جائیں، توبہ کریں، اللہ کے حضور آہوزاری کریں. اور میرے بھائی اجتماعی طور پہ رب کریم سے معافی مانگیں، تنہائی میں معافی مانگیں. اگر غلطی ہو جائے تو سنوارنے کی کوشش کریں. آج لوگوں کی روحانی زندگی ختم ہو گئی ہے، تقوی کی روشنی ختم ہو گئی، آنکھوں کی حیا ختم ہو گئی، دل کی دھڑکن نرمی ختم ہو گئی، آنسو ختم ہو گئے. وجہ یہ ہے ہم اپنی گناہ اپنی غلطیاں تسلیم کرنے کو تیار نہیں، سچی توبہ کرنے کو تیار نہیں. ایسا نہ ہو اسی طرح گناہوں میں کہیں موت کا سندیشہ آ جائے اور لتھڑے ہوئے وہاں پہنچ جائیں. پکی توبہ کریں، گناہوں سے بچیں. غلطی ہو جائے تو اس پہ اصرار نہ کریں بلکہ معافی چاہیں. دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.